آپ جب تیر چلاتے ہیں، گولی چلاتے ہیں اور پرندہ جانور حالات آپ شکار کرتے ہیں، یا تو وہ زخمی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. ہر دو صورتوں میں وہ مغلوب اور آپ اس پر غالب آتے ہیں. ایسے ہی شکار ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو کتنے بد نصیب ہیں جو مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکار ہونے پر وہ مسلک کے لیے کمزوری کا باعث بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ مصلحتیں دنیا میں رہ جانی ہے. ساتھ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ مسلک اور مسلک کی محبت کے ساتھ جانا ہے. ہمارا مسلک بدایت سے نہایت تک محبت والا مسلک ہے، شروع سے آخر تک ادب والا ہے، اور جس کو زندگی کا تھوڑا عرصہ حیات ملے اور مسلک درست ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے اسے بھی جنت کے بہاروں میں سلا دیا کرتا ہے. بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. اکثر میں ایک شعر پڑھ کرتا ہوں، وہ ہے طوفان نور لانے سے ہے آنکھ کیا فائدہ. پنجابی میں بھی آپ کہتے ہیں پیڑے رونے نالوں چپ چنگی. تھی سارے چپ ہو گئے ہو. پیڑے رونے نالوں چپ چنگی. تو شاعر کہتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے، آپ کو پتہ ہے نا جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پانی کے اندر نہ آ گئی. اتنا بڑا طوفان آیا تھا تو کوئی رو رو کے حضرت نوح کے زمانے میں آئے ہوئے طوفان کو لے آئے گا رو رو کے. ایسے ممکن نہیں ہے، لیکن شاعرانہ تخیل میں ایک مقصد سمجھانا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو اشک ہی بہت ہے گر اثر کرے. دو اشک ہی بہت ہے گر اثر کرے. اور پھر کسی کے آنسو خدا کو کتنے پسند ہوتے ہیں کہ شاید کونین کی وہ قیمت نہ ہو جو اس محبوب آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو خدا کو محبوب ہوتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا لڑکنا توبہ. ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا لڑکنا توبہ، ہم نے کونین کی قیمت یوں گرتے دیکھی. ہم نے کونین کی قیمت یوں گرتے دیکھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس دھرتی پہ تو ویسے ہی اس آیت اور اس کے مصداق کو ہر مسلمان کو ازبر کرنا چاہیے کہ سوتے جاگتے دنیا اور دنیا کی حقیقتیں تو بلائی جا سکتی ہیں لیکن ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں بلایا جا سکتا. ہماری ہڈیوں سے گوشت اتر سکتا ہے، ہمارے دماغوں سے خیال کو سلب کیا جا سکتا ہے، ہمارے دلوں سے دھڑکنوں کو چھینا جا سکتا ہے، ہمارے چہروں کو آہنی پنجوں سے تو نوچا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کبھی سودا بازی نہیں ہو سکتی. چہرہ نوچا جائے تو چہرے کو آخرت میں حسن و جمال دینے والی ذات موجود ہے، لیکن جو اپنی دنیا بسانے کے لیے آخرت کا سودا کر لیتے ہیں انہیں پھر نہ دنیا میں آرام ملتا ہے نہ پھر آخرت میں عزت و سکون ملتا ہے. تو یہ آیت میرا اور کسی عالم
کسی درویش کسی فلسفی کا قول نہیں ہے، بلکہ جس ذات احد و لم یلد ولم یولد نے اس کائنات ارضی و سماوی میں انبیاء و مرسلین کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جب اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو فرمایا سونیا تو سب تو آخر سب سے آخری نبی ہو، اور ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر زمانے کی ترجیحات و پریفرنسز کو نبی کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ قوم ہو، قبیلہ ہو، زمانہ ہو، مکان ہو، اور اس میں نبی آئے جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس وقت کا تقاضا نبی کو دیا جاتا ہے اور اسے پوری قدرت سے نوازا جاتا ہے۔ تو کسی کو کوئی صفت عطا فرمائی، کسی کو کوئی صفت عطا فرمائی، کسی کی شریعت کو اگلی امتوں میں جاری رکھا اور کسی کی شریعت کو موقوف کر کے آنے والے نبی کو نئی شریعت سے نوازا گیا، کسی کو طب اور کسی کو غلہ اور اناج پریزرو کرنے کی حکمتوں سے نوازا، اور کسی کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کرنے کی قدرتیں عطا فرمائی۔ تو گویا ہر آنے والے نبی کو، ہر آنے والے رسول کو جس صفت سے موصوف کیا گیا وہ اس وقت کا تقاضا تھا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی اور میرے اور آپ کے نبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد عربی، تو محبوب بھی ہے، تو مخلوق بھی ہے، تو میرا آخری نبی ہے، اور تیرے اندر تمام انبیاء کی صفات کو یکجا کر کے رکھیں گے، تیری شریعت سب کے لیے ناسخ ہوگی، تیری ذات نبوت میں آخری ہوگی، تیری ذات رسالت میں آخری ہوگی، اور تیرے وجود کے ساتھ ہم دین کو کمال دیں گے، ہم شریعت کو کمال دیں گے، ہم طریقت کو کمال دیں گے، اور کمال اس وقت ملتا ہے جب کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، ریب نہ ہو۔ تو فرمایا ہے محمد عربی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یاد رکھو کہ محمد عربی تمہارے اندر تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد عربی جو آسمانوں میں بھی محمد ہے، جو زمینوں میں بھی محمد ہے، جو اپنوں میں بھی محمد ہے، جو غیروں میں بھی محمد ہے، جو اولین میں محمد ہے، جو آخرین میں محمد ہے، جو رسولوں میں محمد ہے، جو انبیاء میں محمد ہے، جو جانوروں طیوروں کو ہوش میں محمد ہے، اور جو خدا کے ہاں محمد ہے۔ تو اس نے فرمایا اے محمد، تیری ذات وہ ذات ہے کہ اولین میں بھی نظر آتی ہے، آخرین میں بھی نظر آتی ہے، اولین کو بھی فیض یاب کرتی ہے اور آخرین کو بھی فیض یاب کرتی ہے، اور تیرے وجود سے ہم نے ایمان و اسلام کو کمال بخش دیا ہے اور اتنا عروج بخش دیا ہے کہ اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آ تیرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ حضرات گرامی، کیا نبی ہو اور نبی کو اپنی خاتمیت کی خبر نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں نا ممکن۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں، میں حامد ہوں، میں عاشر ہوں، اور پھر فرمایا میں عاقب ہوں۔
میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے۔ ابتدائی آخری نے علامہ صاحب نے یہ حدیث پاک سنائی ہوگی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند اللہ خاتم النبیین، خاتم النبیین، انا عند اللہ خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین، کہ لوگ تو خبر ملنے پر خبر دیا کرتے ہیں، جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے اور ان کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، تو میرا نبی فرما رہا ہے کہ میرے سامنے تو آدم بنا ہے، اس کی مٹی کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، پانی لایا گیا اور ان کا خمیر تیار کیا گیا، اور مومنو تم میری امت ہو، تمہارے لیے اعزاز یہ ہے کہ تیرے بعد کوئی امت نہیں ہوگی اور تیرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں تھے۔ تو گویا آدم کی مٹی اور خمیر جب تیار ہو رہی تھی، یاد رکھو نبی باخبر کو کہتے ہیں، نبی باخبر کو کہتے ہیں، چاہے محمد عربی ہو چاہے حضرت آدم ہو۔ اب تمام انبیاء و تمام مرسلین جس خمیر سے بنے ہیں، اس خمیر میں حضرت آدم کا حصہ ہے، حضرت آدم کے وجود سے ساری انسانیت بنی ہے، لیکن جس کو نبوت ملی ہے اس نبی کو حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا علم بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، اس لیے کہ خمیر ہے، اور خمیر ماں و شما کا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ہے۔ تو وہ پہلا وجود جو ظاہر میں پہلا وجود ہے حضرت آدم کا، اس کے خمیر کے اندر باہر خاتم النبیین ہونے کا تصور خدا نے محمد عربی کو بھی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ حضرات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو علماء سے سنا ہے آپ نے کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، کوئی چپ نہیں چنگی اتنی، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو شگاف ڈالا گیا، سبحان اللہ، چیرا دیا گیا، ان کا آپریشن ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں 3 دفعہ یا 4 دفعہ ہوا ہے، اور میں اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آتے ہیں، مجھے لٹاتے ہیں اور یہاں سے لے کر ناف تک چیرا دیتے ہیں، اور اندر سے اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم کسی پیر کے دل کی بات کرو تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن دل مصطفیٰ کی بات کوئی کیسے کرے؟ کہاں سے وہ زبان لائے، کہاں سے وہ حروف لائے، کہاں سے وہ تصور لائے، اور کہاں وہ پیمانے جن پیمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس و اطہر کے شراب سے اس کو پور کرے، کس کی ضرورت ہے؟ لیکن علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کے طور پر لکھا ہے۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت جبریل نے آپ کا دل اقدس نکالا نا باہر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں اپنے دل اقدس و اطہر کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور حضرت جبریل کی عظمت کتنی بڑی ہے، جرت کتنی بڑی ہے کہ انہیں دل مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔
تصور میں لائیں، چیرا دیا، چیرا دل کو دو لفظ کیا، اندر جانتا ہے نا تصور. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں جبریل کو دیکھ رہا تھا کہ صرف دل کو سینے سے نکالنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ باہر نکالا، اس کو چیرا دیا. آپ کو کوئی سوئی چبے تو برداشت نہیں کر سکتے، دل کو چیرے تو کیا عالم ہوگا. پھر جرت کرتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. دل کو جب چیرا ایسے سامنے تو حضور نے فرمایا میں اس وقت میری آنکھیں بھی کام کر رہی تھی، میرے کان بھی کام کر رہے تھے، اور میرا دماغ بھی اور میرا جنان بھی اور میرا دل بھی کام کر رہا تھا. تو حضرت جبریل نے جب کھولا نا تو ایسے جھانکا، جھانکنے کے بعد کہا قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان. سبحان اللہ. آج تک کوئی سائنسدان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دل میں آنکھ بھی ہے. آنکھ میں دو، دل میں آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، اور دل میں دو کان ہیں وہ سنتے ہیں. آج تک from the time of till now they can't discover the two eyes and the two ears between the heart. سبحان اللہ. دل کے اندر آج تک کسی سائنسدان نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس کے اندر دو آنکھیں بھی ہیں اور دو کان بھی. سبحان اللہ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو جب حضرت جبریل نے کھولا نا تو فرمانے لگی قلب سدید. آج تک جتنے نبیوں کو دیکھا ہے، ظاہر سے بھی دیکھا ہے، باطن سے بھی دیکھا ہے، دل سے دیکھا ہے، لیکن اتنا سونا خوبصورت دل جو محمد عربی کا ہے، فرمایا کسی کا دل اتنا خوبصورت. تو فرمایا فیہ عینان تبصران، دو آنکھیں ہیں اس میں جو کبھی بند نہیں ہوتی. یہ سب کی آنکھیں جھپکائی جا سکتی ہیں، بند ہو سکتی ہیں. حالانکہ بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ میں نے آنکھ جھپکائی ہے، لیکن وہ جھپکاتا ہے اور ٹائم اتنا ہی نہیں لگتا کہ بندہ احساس کرے کہ میں نے آنکھ بند کی ہے، کھول بھی لی ہے. تو فرماتے ہیں ایک محمد عربی کا دل اور اس میں آنکھیں ایسی ہیں کہ تم سے رانے جب سے خدا نے بنائی ہیں کبھی بند ہوئی نہیں ہے. عالم شش جہات کو دیکھنے والی اگر کوئی آنکھ بیک وقت ہے تو وہ محمد عربی کے دل میں پائے جانے والی دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ ہر وقت تم سیرانے، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور افعال پر آیا ہے کہ ایسی آنکھیں ہیں جب سے خدا نے بنائی ہیں، ابتدا کو بھی انتہا کو بھی بیک نظر دے. اور ایسا نہیں ہے، میں رات کو بھی بیان کر رہا تھا کہ وہ آنکھ ایسی ہے کہ جب ماضی کو دیکھے تو حال سے بے خبر نہیں، حال کو دیکھے تو ماضی سے بے خبر نہیں، اور ماضی کو دیکھو تو مستقبل سے بے خبر نہیں. بیک وقت ایٹ دا ٹائم، ایک ہی وقت میں میرا نبی ماضی کو بھی دیکھتا ہے، حال کو بھی دیکھتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھتا ہے. یہ جو آنکھ ہے، یہ سر میں لگی ہوئی آنکھ ہے، یہ دیکھتی ہے. بولو کتنا دیر؟ میں مان لوں گا آپ کو کہ یہ لائٹیں بند کر دیں تو پھر کچھ نظر نہ آئے تو پھر آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ یہ لائٹیں بند ہو نا، اندھیرا باہر کی ہے، یہاں بھی اندھیرا کر دیا جائے تو آپ تو کہتے ہیں یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، تو ارے اب کیوں نہیں دیکھتی؟ اب کیوں نہیں دیکھتی؟
تو ماننا پڑے گا کہ اس آنکھ کے دیکھنے کے لیے ایک خارجی نور کا ہونا ضروری ہے. جب خارجی نور ہوگا تو یہ آنکھ دیکھے گی. گویا کہ اس آنکھ کو خارجی نور کی ضرورت ہے. ہم قربان جائیں محمد عربی کی سر کی آنکھ پر بھی اور دل کی آنکھوں پر بھی کہ وہیں سے نور نکلتا بھی ہے اور وہیں سے نور تقسیم بھی کیا جاتا ہے. اس نگاہ سے کوئی مومن، کوئی منافق، کوئی مشرک، کوئی دہریہ ایسا نہیں جس کو نبی کی آنکھ دیکھ نہ رہی. بسا اوقات لوگ دیکھتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. کیوں؟ دیکھتے تو ہیں لیکن ایسے بہرے موجود ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے. عرش و عرش، شرق و غرب، شمال و جنوب، یہ سارے جہاں کو میرا نبی دیکھنے والا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا ہو تو سننے والا نہ ہو، تو اس کی نفی کر دی گئی ہے. کیسے نفی کر دی گئی ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے نبی کے دل میں جو کان رکھے نا، اذنان تسمعان، ایسے دو کان ہیں جو ہر وقت سن رہے ہیں اور ایسے سنتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم خدا کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، مخلوق کے خدا کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ذہن میں ہے نا نبی؟ اچھا آپ سن رہے ہیں نا؟ چپ نہیں چنگی ہو. آپ سن رہے ہیں نا؟ میں حضرت سے پوچھتا ہوں کہ آپ زیادہ سن رہے ہیں یا وہ جو آخر میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ سن رہے ہیں؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو میری آواز اس مائک کے ذریعے نکل رہی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ زیادہ سن رہے ہیں اور آخر میں بیٹھنے والا کم سن رہا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا. بیک وقت میری آواز اس مائک کے ذریعے یہاں موجود ہر ایک بیک وقت سن رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ اگر مائک کے ذریعے آپ میری آواز کو بیک وقت سن رہے ہیں، کیوں؟ کہ آواز میں لطافت ہے. آواز میں کیا ہے؟ یہ اگر درمیان سے ہٹا بھی دوں اور میں بولنا چاہوں تو آپ میں سے ہر ایک سن سکتا ہے، اس لیے کہ آواز لطیف ہے. اور جب آواز لطیف ہوتی ہے وہ ہر کان میں بغیر رکاوٹ کے جایا کرتی ہے. تو جس کے کان بھی لطیف ہوں، جس کی نظر بھی لطیف ہو اور آواز بھی لطیف ہو، تو وہاں سماعت کا کیا عالم ہوگا، وہاں بصارت کا عالم کیا ہوگا. حضرت جبریل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے تھوڑا سا اور اندر جھانکا نا. بولنا نہیں ہے بھائی. اندر جھانکا تو سیاہ رنگ کا لوتھڑا قلب اکثر سے نکالا، پھینکا تو ارشاد فرمایا ھذا حظ الشیطان. سبحان اللہ. آپ یہاں علماء نے بڑی گہری بات کی ہے، بڑی بڑی باتیں کی ہیں. میں اس طرف نہیں لے جا سکتا کیونکہ وقت بھی بہت لگ جائے گا اور بات ہے ثقیل ہے اور دماغ میں آنا بہت مشکل ہے. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سوال کرتے ہیں بعض لوگ کہ اگر اس سیاہ لوتھڑے کو نکالنا ہی تھا تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ آپ آئے نا یہاں اس خوبصورت مسجد میں تو کم از کم وہ صرف کرامتوں سے کرامتوں تک کی گفتگو اور لنگر سے لنگر تک کا، کرامت سے کرامت تک کی گفتگو اور لنگر سے لنگر تک کی جستجو اور یہی تصور کو بکو. اس سے باہر نکلو، کچھ حقائق کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. سوال کر دینا یہ جو بے ادب گستاخ، جن کا قلم بھی بے ادب ہے، جن کی زبان بھی بے ادب، جن کا دماغ بے ادب، جن کا دل بے ادب، وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر یہ سیاہ لوتھڑا قلب مصطفیٰ سے ہٹانا ہی تھا اور پھینکنا ہی تھا تو اس کو پیدا کیوں کیا گیا تھا؟ گل سمجھے، سارے سمجھے اس کا کیا جواب ہے؟ تو ہم قربان جائیں ان علماء پر، ان صوفیاء پر جو حد ادب میں رہ کر عقیدہ سالم رکھ کر بارگاہ رسالت میں جب جولی پھیلاتے ہیں تو علم کی خیرات لے کے اپنے گھر بیٹھ کے مخلوق خدا میں اس خیرات کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہاں ایک مثال دے کر، کیا ہے وہ مثال؟ آپ کھجوریں کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں نا کھجور؟ یہ مسئلہ سمجھ کے جاؤ، اور اگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور اس موقع پر کھجور جب آپ کھائیں تو مجھے یاد کر کے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کھجور کھاتے نا آپ، تو کھجور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گٹھلی، گٹھلی کہتے ہیں ہمارے یہاں تو گٹھلی کہتے ہیں، تلونڈی میں کیا کہتے ہیں؟ گٹھلی کہتے ہیں نا۔ اچھا چلو جو بھی ہے، بات تو سمجھ گئے نا۔ تو جب آپ نے کھجور کھانی ہے تو اس گٹھلی کو باہر کیوں پھینک دیتے ہیں؟ محترم ایڈوکیٹ صاحب، تو آپ کہتے ہیں جی گٹھلی ہم نہیں کھاتے، بعض جڑے نہیں سمجھتے کہتے اس واسطے نہیں کھانے کہ ڈاڈی بون دنداں نال ٹوٹدی نہیں، اس واسطے سٹ دیتے ہیں۔ تو جو حکمت پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ یہ مقصود بالعقل نہیں ہے، اس کا کھانا ضروری نہیں، اس کو کھانے کے لیے پیدا بھی نہیں کیا گیا، اور جس چیز کو کھانا کے لیے پیدا کیا گیا اسے اندر رکھا گیا، فروٹ کو اوپر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں کھائی جاتی، اس فروٹ کو کھایا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو ابتدا سے باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ تو جو باٹنی والے نا یہ تحریر کرتے ہیں، یہ باٹنی سے تعلق رکھنے والے، یہ زراعت سے تعلق رکھنے والے، درختوں پر علم اور تحقیق پیش کرنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس گٹھلی کو شروع سے ہی باہر پھینک دیا جائے تو اس کے اوپر جو پھل نے آنا ہے، پکنا ہے، تیار ہونا ہے، وہ ممکن نہیں۔ تو جب یہ پک جائے، تیار ہو جائے، رنگین ہو جائے اور دعوت نظارہ دے تو اہل عقل اسے توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد اس گٹھلی کو باہر نکالتے ہیں، اس وقت ساری نظر، ساری فکر، ساری چاہت، ساری رغبت گٹھلی پر نہیں ہوتی، پھل پر ہوتی ہے، تو وہ پھل کھا لیتا ہے اور اس گٹھلی کو پھینک دیتا ہے۔ تو کہا اسی طرح اگر شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس سے اس سیاہ لوتھڑے کو نکال کے پھینک دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ جو خلاق ازل ہے، خلاق حسن و جمال ہے، تو اس نے بھی آپ کے اندر اس سیاہ لوتھڑے کو رکھا تاکہ دل اپنے اس عنفوان شباب تک پہنچے کہ جو اس کا متقاضی ہے، جب یہ بن جائے اور ہماری مرضی ہو اور جبریل امین کو بھیج کے بولیں گے جس طرح اس گٹھلی کی ضرورت نہیں، پھل پک چکا ہے، تو دل مصطفیٰ تیار ہو چکا ہے، اس میں آنکھیں دیکھنے والی اور اس میں کان سماعت کرنے والے اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ اگر دل مصطفیٰ میں اگر شیطان کی کوئی جگہ ہو سکتی تھی تو وہ یہ سیاہ لوتھڑا ہے، لہذا جب وہ کمال والا اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے تو شیطان کا حصہ انہیں پہلے ہی معلوم ہے۔ تو پھر دل مصطفیٰ کے لیے کیا ہوا؟ دھویا گیا؟ کیا دنیا کا پانی تھا؟ بولو بولو، نہیں بولو، وہ دنیا کا پانی تھا نہیں۔ تو جو برتن تھا وہ جنت سے لایا گیا، اور جو پانی تھا وہ بھی جنت کا، برتن بھی جنت کا، اور خدا کے قرب میں رہنے والے حضرت جبریل وہ بھی جنت کے۔ گویا اندر باہر دنیا میں رہنے والا میرا نبی، لیکن اندر سے جنت اور خدا کے پاس رہنے والا۔ یہاں
یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ دل سیاہ گزرا گیا تو اس میں لال ڈالے گئے، جواہرات ڈالے گئے، حکمت سے بھر دیا گیا اور اس میں ایسی صلاحیت ڈال دی گئی کہ اس صلاحیت کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میرا نبی جائے تو دنیا کی کوئی چیز نہ ہو، یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت، اور وہاں کا ماحول دیکھنے والا اور یہاں کا ماحول دیکھنے والا، اس کی بھی سننے والا اس کی بھی سننے والا، یہاں سے وہاں جانے والا اور وہاں سے رحمتیں یہاں لانے والا۔ جب وہ دل بارگاہ خدا میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین کے تمام علوم میرے دل اقدس میں ڈال دیے گئے۔ فرمایا کائنات میں جو کچھ ہونا تھا نا وہ دل میں ڈال دیا گیا، علم ڈال دیا گیا، حکمت ڈال دی گئی، عقل ڈال دی گئی، فہم و فراست ڈال دی گئی اور بصیرت و بصارت کو ڈال دیا گیا۔ یہ سارا ماحول جب دل میں آ گیا تو ختم نبوت کے حوالے سے حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس خاتم النبیین سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دل اقدس میں اولین و آخری کو رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم ان کی ساری امت دل مصطفیٰ میں آ گئی، حضرت شیش اور ان کی امت دل مصطفیٰ میں، تمام انبیاء اور ان کی امتیں دل مصطفیٰ میں آ گئی۔ جب ساری کی ساری آ گئی تو خاتم النبیین کی مور دل اقدس اور دل اطہر مصطفیٰ پر لگا دی۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیں دل مصطفیٰ سے کسی نبی کو باہر نکالا جا سکتا ہے؟ بولو کیا دل اقدس سے کسی نبی کو جو برحق نبی ہے، برحق رسول ہے، کیا دل اقدس سے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ اچھا آپ کا لفافہ ہو، پہلے تو ڈاکخانے بڑے لفافے چلتے تھے، اب وہ دور ختم ہے لیکن کچھ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ لفافیاں دا دور ہے لیکن وہ لفافے جو اس زمانے جو ہیں اس پر مور لگائی جاتی تھی، لیکن ابھی جو لفافے چل رہے ہیں اس میں مور لگتی ہے، بغیر مور کی ایسا ہے کہ نہیں؟ لفافوں نے کام خراب کیا اور وہ اس لیے کہ اس میں مور نہیں لگی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جب مور لگائی گئی تو اس مور کی موجودگی میں کسی نبی کو باہر نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا غیر نبی کو داخل کیا جا سکتا ہے؟ بولو بولو بولو۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ جس کو ختم نبوت پر ایمان نہیں، خدا کی قسم اسے خدا کی الوہیت پر بھی ایمان نہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جس طرح میں اعلان کر رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، اسی طرح میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں۔ جس نے خدا کی الوہیت کو مان لیا اور میرے ختم نبوت کو نہ مانا، اس کے لیے خدا کا ماننا ایک کوئی معتبر نہیں ہے۔ معتبر تبھی ہوگا کہ میرے ختم نبوت پر کامل ایمان لاؤ گے، پھر تم کہو یا نہ کہو تمہارے دل سے صدا آئے گی، احد صمد، احد صمد ایک ہی ہے وہ جس نے محمد عربی کے سر پر ختم نبوت کا تاج پرانے زمانے میں جب جیبیں نہیں ہوتی تھی، آج کل تو وہ عمر شریف میں کراچی میں تھا تو اس کے منہ سے ایک زبانی بات سنی، بڑا زیادہ مجھے ہنسی آئی کہ کراچی میں ایک دور میں جیبیں بنانے کا بڑا زور تھا، بڑا لگاؤ تھا، بڑا رواج بن گیا تھا۔ شلوار میں بھی 3-3 4-4 جرابیں اور قمیضوں میں بھی 4-5 جرابیں۔ تو کہتے ہیں ایک لڑکا نیا سوٹ بے شمار جیبوں سمیت، تو وہ جب بس میں بیٹھا نا تو
कंडक्टर ने जब उससे किराया मांगा तो एक ये देखना, दूसरी देखने, तीसरी देखना। इस वक्त जब उसको पैसे नहीं मिले ना और वो तलाश किए जा रहा था, उसने कहा भाई हम लेट हो रहे हैं, हमने अगली मंजिल पे जाना, तो मुझे पैसे तलाश करने दो। लेट हो रहे थे तो उसने उसको धक्का मारा, तू जा, तेरे पैसे तो लबने नहीं तो मैं उसे जाने पहुंचना पड़ेगा। हज़रात गिरामी, तो क्या बात कर रहा था? पुराने जमाने में जेबें नहीं हुआ करती। अगर कोई कीमती चीज मिल जाती ना मर्द को, औरत को, तो वो ये पुराने लोग जिनकी उम्रें ज्यादा है उनको पता, वो यहाँ पर ना किनारे पर कोई चीज रख के ना, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ ताकि आपको बात सुन। इसको अक्दुन कहते हैं या उक्दुन कहते हैं। किसी कीमती चीज, ऐसे वैसे तो नहीं, ऐसे वैसी चीज को नहीं, किसी कीमती चीज को यहाँ रख के ऐसे गांठ लगाते हैं, जोर लगाते हैं। क्यों इतना जोर लगाते हैं कि मेरे अलावा कोई इसको खोल न सके। इसमें क्या चीज है? और इसी से अक्द निकाह पढ़ाया जाता है। निकाह पश्तो में निकाह बांधने को कहते हैं। पीछे बैठे हुए लाइब्रेरियों, तो वो निकाह इसलिए होता है कि कोई और इसको खोल न सके, लेकिन लोग खोलते हैं, इस गांठ को भी खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? कि उधर जुदा हो जाए और ये कीमती चीज हमारे हाथ आ जाए, या इसके भी काम में ना रहे, ना खुद अपने काम ना दूसरे के काम, उसको खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा है। तो कीमती सोना चांदी आपने रखा हो तो खोलने देंगे? बोलो। इसी से अकीदा है। तो अकीदा कीमती चीज होती है। ये आप बांधते हैं ना इसलिए कि अभी इस सहरा में, जंगल में मुझे इसकी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी, जब जान बलब होगी, इंतहाई मुश्किल में आ जाऊं, तो ये मैं खोल के अपनी जरूरत पूरी कर लूंगा। इसी तरह इंसान अपने अकीदे को महफूज रखता है कि जब जाएंगे ना माशर में और जान पर बन आएगी, उस वक्त खोल के बता देंगे कि या रसूलुल्लाह, हम आपको खातमुन नबीय्यीन मानते थे, खुदा को अहद और समद मानते थे, तेरे सहाबा का एहतराम करते थे, तेरे अहले बैत का एहतराम करते थे। उस वक्त खुदा अमन को नहीं देखेगा, उस वक्त खुदा अकीदे को देखेगा। अकीदे को तुम भी देखते हो, अकीदे को खुदा भी देखता है। इससे माना ये निकला कि अकीदा कीमती चीज है और खुदा भी देखता है कि ये अकीदा कीमती चीज है। ये सालिम लेकर आया कि नहीं, वो कल्बे सलीम। इस तरह कुरान पाक की आयत, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत के दिन बाइज्जत वही होगा जो कल्बे सलीम लेकर आए। और कल्बे सलीम का दूसरा माना जो सही सालिम अकीदा लेके आए। इसलिए हज़रात, ये सूफियाए किराम, ये उलमाए किराम, उलमाए हक अकीदे में क्यों जोर देते हैं ज्यादा? क्यों देते हैं ज्यादा? इसलिए कि अकीदा, इस पर निजात मिलनी है। इस पर क्या मिलनी है? निजात मिलनी है। और जो आमाले खैर होंगे, इसका मरहला बाद में आएगा। आमाले खैर हो तो जन्नत में दाखिले के लिए अकीदा जरूरी है। जब दाखिल हो जाओगे तो पूछा जाएगा, देखा जाएगा, सजदा किस मेयार का है, हज किस मेयार का है, खैर के अमाल किस मेयार के हैं, तो फिर बदला भी उसी मेयार का दिया। सुभान अल्लाह। रेफल तक ही है। तो आप देखिए उसके पीछे यहाँ किनारे पर छोटा सा वो टूंडा सा होता है, क्या कहते हैं? जहां से निशाना बांधते हैं, क्या कहते हैं? दूरबीन तो थोड़ी सी आगे होती है ना, ये बिल्कुल पीछे होता है। यहाँ बिल्कुल इतना सा टूंडा होता है। अब मुझे पता नहीं है, अगर इस फैक्ट्री में होता तो मैं पता नहीं कैसे कैसे नक्शे आज आपके सामने पे आऊंगा, लेकिन वो हल्की से इतना हल्का सा उसका सिरा होता है, उस पर जिसको निशाना लगाना होता है उसके बराबर उसे लाते हैं और फिर ट्राइगर दबाते। ऐसे ही है ना। और मैंने किया ये काम, हम मारते थे लेकिन बंदे ने नहीं मारे, आम निशाने मारते। तो अगर वो मरमा आगे है और यहां से आपने देख के गोली चलानी है, ये बिल्कुल छोटा सा बारीक सा होता है और आगे निशाना बारीक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसको मारना हो तो उस
کہ اس کے سیدھ میں لانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کے سیدھ میں آ گیا اور جب ٹرائگر دبائیں گے آپ تو وہ گولی وہیں نشان پر جاتی ہے۔ اور اگر یہاں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے نا، گولی خطا ہوتی کہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا فرق آ جائے گا تو آپ جب گولی نشان لگائیں گے، ٹرائگر دبائیں گے تو وہ گولی جا کے وہاں نشان پڑنے لگی، کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے بہت دور نکل جائے گی۔ تو اگر آپ کہیں یہاں بالکل معمولی سا فرق آیا تھا جس کو میں اپنی نظر میں نہ لا سکا، اپنی فکر میں نہ لا سکا، اپنی سوچ میں نہ لا سکا، میں نے چلا دیا تو گولی اپنی منزل پر نہیں پہنچی، حالانکہ تھوڑا سا فرق تھا۔ تو یہاں اہل دل کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہو کہ سجدہ تو میں نے کیا تھا، تھوڑا سا فرق آیا تھا، تھوڑا سا۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، یہ پیچھے دیکھ، قریب، وہ تو دور ہے نا، یہ قریب ہے، اسی طرح دل قریب ہے، یہ قریب ہے۔ آج جس کو نشان لگانا تو اس کے برابر لاؤ، تو جب لگاؤ گے تو لگ جائے گا، درست نہ ہو تو نہیں لگے گی۔ اسی طرح قیامت کے دن تمہارے اعمال جب جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے تو کیا لوگ بارک کہاں تھوڑا سا فرق تھا، کہاں اندر سے تھوڑے سے فرق کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ تمہارا نشانہ بندوق کا تھوڑا سا فرق ہو تو نشان پر گولی نہیں لگتی۔ تم نے آخرت کو پیش نظر رکھ کر تھوڑا سا فرق اپنے عقیدے میں کیوں پیدا کیا تھا؟ بات صحیح ہے علماء کرام؟ اس لیے میرے دوستو، جب قیامت کا مرحلہ آئے نا تو اعمال بعد میں ہیں۔ دیکھیں نا وہ نشان کیا ہے کہ نہیں، وہ نشان بھی عقیدے کی طرح ہے کہ وہ ہر وقت دل میں ہوتا ہے اور نشانہ دور ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہ تمہیں جو نشان عظمت کا ملے گا وہ اس عقیدے کی وجہ سے ملے گا کہ تمہارا عقیدہ 100% درست ہے، تو پھر 100% جنت خدا دے گا۔ خدا کی جنت جو ہے نا، خدا کی جنت آدھا بٹیر، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یہ یہاں تو ہیر پھیر ہو سکتا ہے نا، لیکن جنت میں خدا ہیر پھیر نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا۔ جس نے جانا ہے نا، جو 100% درست ہوگا وہ 100% ہی جائے گا، 99% بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ وہاں اپنا معبود، وہ گناہ کی وجہ سے اس کے گناہ جل نہ جائیں۔ اس لیے یہ جو علماء کرام زیادہ زور عقیدے پر دیتے ہیں، وہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ جنت میں داخلہ ممکن ہو۔ یہ ایک جماعت ہے، آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ درست نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایسے ہاتھ سے جو ہے نا کوئی ٹکا لگائے، لگ جائے تو تیر نہ تو ٹکا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، جب نظر آئے نا آپ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، لگ جائے تو تیر نہیں تو ٹکا۔ آسان کر کے مختصر کر کے کہہ سکتے ہیں تکے والے، لیکن ہم تکے والے نہیں ہیں، ہم تکے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں جھکنے والے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھو، تکیاں والا کام نہ کرے اور جھکنے والا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا سا ذکر تاکہ میری طبیعت سیٹ ہو۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر اور اس کے بعد دعا۔ تھوڑی بہت جو کمی رہ جاتی ہے نا سننے میں، سنانے میں، کوئی غلطی کوتاہی زبان کا ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے ذکر کر لیا کرو، تاکہ ذکر سے خدا راضی ہوتا ہے۔ جب ایسا تو ہے نہیں کہ ذکر کو وہ پسند کرے اور ذکر کرنے والے کو پسند نہ کرے، یہ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی آدمی پسند نہیں نا تو اس کے ہاتھ سے پیش ہونے والا گلاس بھی پسند نہیں، لیکن اگر آپ نے گلاس پسند کر لیا اور پیش کرنے والا پسند نہیں کیا تو یہ شخصیت میں عیب نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کی ذات ہے، یہ ممکن نہیں کہ اپنا ذکر پسند کرے اور ذکر کرنے والے کو پسند نہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نے ذکر کے لیے بٹھایا ہوا۔ تھوڑا سا ہی ذکر کر لینا، تھوڑا سا کرو صحیح، تھوڑا، وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
پیچھے نہ ہونے پائے، آواز کو آواز کے ساتھ ملائے، ایسے محسوس ہو کہ ایک ہی آواز ہے جو مسجد سے خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ اللہ ہو، 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 دعا کا موقع ہے۔ میں آج دل کی گہرائیوں سے حافظ ذوالفقار صاحب کا، مجھے نہیں پتا کہ یہی ان کا گاؤں ہے یا قریب کسی گاؤں سے آئے ہیں، دنیا کے کسی بھی گاؤں سے تعلق ہو، جب نبی کے ذکر کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا ہی نظر آتا ہے، قرب و بعد کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اخوت ایمانی اور اخوت اسلامی کے تار میں پروئے ہوئے ہر ایک ایک گلاب کی طرح نظر آتا ہے۔ میں حافظ ذوالفقار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام مصروفیات سے وقت نکال کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک محبت ہو چکی۔ اللہ ان کی عزت، ان کی آبرو کو زبان سے محفوظ رکھے، اللہ بڑا عروج نصیب فرمائے۔ تو دعا کریں۔ جاتے جاتے ایک اور نصیحت کی بات آپ کو بتاتا جاؤں، اور یہ عام باتیں نہیں ہیں میرے دوستوں، اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب بھی تم دعا مانگو نا تو 3 نتائج کو پیش نظر رکھو، دھیان میں رکھو۔ ہم نے دعا مانگنی ہے نا کہ نہیں مانگنی؟ مانگنی ہے نا، تو حضور کے فرمان کی روشنی میں اس کی کون سی جہت بن سکتی ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، کبھی بھی یہ مت کہو کہ جی دعا قبول نہیں، کبھی بھی یہ مت کہو کہ دعا قبول نہیں، اس لیے کہ یہ کہنا یہ خدا کے شان کے منافی، خدا کے شان کے منافی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ تو کہا دعا کے 3 نتیجے، پہلا تو یہ جو تم نے خدا سے مانگا اس نے دے دی، اور جو نہیں دیا تو وہ دعا کہاں جاتی ہے؟ وہ ضائع نہیں جاتی۔ کوئی بہت بڑی آنے والی مصیبت کو خدا اس دعا سے ٹال دے، وہ چیزیں ہو گئی، یا تو قبول ہو گئی یا بہت بڑی، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آنے والی ہے مصیبت، خدا کو پتا ہے نا کہ مصیبت جا رہی ہے۔ اب اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے میرے در سے، ابھی اٹھ کے گیا ہے، تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نازل ہو مصیبت اور میں نہ بچاؤں اس کو؟ تو کیا ہے؟ فرمایا جب دعا مانگو تو ایک صورت یہ ہے کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی، اور اگر وہ صورت نہیں تو تیسری صورت یہ ہے
کہ اللہ نے تم پر نازل شدہ آزمائش سے، مصیبت سے، تصادم سے خدا تعالیٰ نے تمہیں اس دعا سے بچا لیا ہے۔ تو قبولیت والی صورت بھی نہیں ہوئی اور مصیبت سے بچنے والی صورت بھی نہیں ہوئی، تو پھر وہ مانگی ہوئی دعا کہاں گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی کوئی کسی موقع پر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، تو پھر جو آخرت میں سب سے بڑی مصیبت و آزمائش نازل ہوگی، یہ تمہاری دعائیں جو خدا نے اکٹھی کی ہوں گی نا، تو قیامت کے دن خدا فرمائے گا تو نے فلاں فلاں موقع پر میلاد کی محفل پر، ختم کی محفل پر دعا مانگی تھی، تو کوئی ایسی مصیبت نہیں تھی، تیری ضرورت میں نے پوری نہیں کی، آخرت کی ضروری سمجھا ضروری، تو یہ لو اس وقت کا تمہارا مانگا ہوا نظام میں نے محفوظ رکھا، آج آخرت کی ساری بلاؤں کو اس مانگی ہوئی دعاؤں کے صدقے دور کر۔ گویا نبی دو عالم نے دعا میں دنیا کو بھی رکھا ہے، آخرت کو بھی۔ اب تو مانگو دعا، اس دعا میں دنیا بھی شامل ہے، اس دعا میں آخرت۔ اللہ کریم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج کی اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرمائے، جن کا تن جن کا من میدا ہو گیا اللہ گناہوں سے بیکار ہو گیا، اللہ اسے اجلا فرما، اسے نورانی فرما دے، دور و نزدیک سے آنے والے اللہ ان کے دامن دل میں دنیا اور دین کا وہ حسن و جمال عطا فرما جو تیرے نبی کے مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ کریم اس محفل کی برکت سے تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، آنے والی زندگی محبت و اطاعت والی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ کریم جو اولاد والے انہیں اولاد کے غم سے محفوظ فرما، اللہ جو سفر میں ہیں ان کا سفر بالخیر فرما، اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی برکتیں ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت فرما، جن کے باپ زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ ان پر دراز فرما، اور جن کے والد یا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اللہ آج کی محفل کی برکتیں انہیں نصیب فرما، اور اللہ جن کے سر پر نہ والد کا سایہ ہے اور نہ والدہ کا سایہ ہے اللہ تو انہیں اپنے رحمتوں کی چھتری کے نیچے بنا کے رکھا۔ اللہ کریم ہم سب کو عقائد کی پختگی نصیب فرما، اعمال کی اصلاح نصیب فرما، اللہ کریم سب کی مرادیں پوری فرما، اللہ کریم سب کی تنگ دستیاں دور فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کو حفاظت و کفالت نصیب فرما، اللہ کریم اغیار کی نظر بد سے محفوظ فرما، الہ العالمین عالم اسلام کے لیے پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ کے طور پر محبوب فرما، الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اللہ کریم یہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں رکھنے والے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، نفرت کی جگہ محبت نصیب فرما، الہ العالمین اخوت اسلامی کا عملی تصور ہم سب کو نصیب فرما، اللہ کریم افواج پاکستان کو جوش و خروش ایمانی نصیب فرما، اللہ کریم انہیں تفریق و تشدید سے محفوظ فرما، بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرما، ایک دل حکمران نصیب فرما، اللہ کریم تو اپنے اس بندگان تو اپنے بندوں کے لیے ایسی شخصیات کا چناؤ فرما، اللہ کریم جو تیرے مخلوق سے محبت کرنے والے ہوں، جن کے دل میں قرآن محفوظ ہو، جن کے دل میں ادب مصطفیٰ مخزون ہو، اور جن کے روح میں ادب مصطفیٰ ہر وقت حضور و سرور والا ہو، الہ العالمین ہم سب کو خیر و برکات نصیب فرما، ہماری مائیں بہنیں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، منتظمین جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا اور اس کو مہکایا دور و
نزدیک سے مہمانوں کو بلایا، اللہ ان تمام کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کو اللہ کریم اجر عظیم عطا فرما۔ لنگر پکانے والے، لنگر میں حصہ ڈالنے والے، لنگر تقسیم کرنے والے، اللہ ان سب کو دنیا و دین کی دولت سے انہیں مالا مال فرما۔ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا محتاج بنانا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ الہ العالمین ہمیں رسوائی سے، پسپائی سے محفوظ فرما، عزت و آبرو مندانہ زندگی نصیب فرما، علماء کرام کو دنیا و دین کی عزتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین حافظ صاحب ذوالفقار صاحب جس محبت سے آئے ہیں تیرے نبی کی چاہت طلب محبت میں، اللہ وہ چاہت وہ اپنا عروج نصیب فرما، عزت و آبرو کا یہ مینار قائم و دائم فرما۔ علامہ باجوہ صاحب جس محبت سے اور ختم نبوت پر پہرہ دے رہے ہیں، اللہ ایک ایک سیکنڈ کی زندگی قبول فرما، اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ دین کی خدمت جس جوش ایمانی سے کرتے ہیں، اللہ اس سے کئی بڑھ کر ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اللہ اس کا بدلہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا